السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو آپ کے جو کچھ سوالات آئے ہیں ان کے جواب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، نام نہیں لکھا انہوں نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت مطہرہ میں عورت کی حکمرانی جائز ہے؟ اور ہمارے مفتی صاحب نے جمعہ میں بتایا تھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے اسلام میں، اور نہ ہی عورتوں کو الیکشن میں نامحرموں کے ساتھ الیکشن لڑنا، لوگوں سے گلی گلی ووٹ مانگنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ عورتوں کا الیکشن میں لڑنا جائز نہیں اسلام میں؟ اگر ہاں تو پھر اتنی ساری بے پردہ عورتیں کیوں گلی گلی ووٹ مانگتی ہیں؟ اور پھر جب اسکول میں حجاب منع کیا جاتا ہے تو ہم روتے ہیں کہ ہمیں حجاب پہننا ہے۔ بھائی دیکھیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے لیکن وہ کیا جاتا ہے، تو اب کیوں کیا جاتا ہے یہ تو کرنے والے ہی بتائیں گے نا۔ شریعت میں ہے کہ نماز فرض ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ شریعت میں ہے کہ عورت گھر میں رہنے کی چیز ہے، بلا وجہ باہر نہ نکلے، لیکن عورتیں باہر گھوم رہی ہیں بلا وجہ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں شریعت میں ہے کہ شراب نہ پیو، شراب پیا جا رہا ہے۔ شریعت میں ہے کہ زنا نہ کرو، زنا کیا جا رہا ہے۔ شریعت میں ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود دیا جا رہا ہے۔ تو شریعت نے آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ بھائی زندگی ایسے گزارنی ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ برا طریقہ ہے۔ اچھے طریقے سے گزارو گے جنت میں جاؤ گے، برے طریقے سے گزارو گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو اسی طرح یہ سوال بھی آپ کا ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بھائی عورت کی حکمرانی نہیں جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی یعنی جس کی حکمرانی ایک عورت کرے۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، بے پردگی، غیر محرم کا اختلاط، جیسا آپ نے لکھا کہ ووٹ مانگنے جانا۔ ابھی دیکھو اب جتنے جیت رہی ہیں خواتین کیسے غیر محرموں سے مل رہی ہیں، ساتھ میں فوٹو کھنچا رہی ہیں، تو شریعت نے تو اس کو جائز نہیں قرار دیا، صاف بات ہے یہ۔ باقی رہا ووٹ دینے کا مسئلہ، تو اگر دیکھیں ایک ہے جائز نہ ہونا، دوسرا یہ ہے کہ ظالم کو روکنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اب ایک یہ ہے کہ جائز نہ ہونا کہ عورت ہمارے یہاں سے چناؤ لڑ رہی ہے اور اس کا مقابل جو وہ ظالم و جابر ہے، دشمن ہے، اس کو جتانا اور زیادہ خطرناک ہے، تو مجبوراً اس کو ووٹ دینا، یعنی اس لڑکی کو ووٹ دینا، عورت کو ووٹ دینا جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے الیکشن میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ مرد حضرات، ہمارے یہاں کا کلچر ہے کہ عورتیں آج کل بن رہی ہیں، ورنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، مرد حضرات کی حکمرانی اور گورنری کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال عام حالتوں میں غیر محرم سے ملنا جلنا، اختلاط یا گلی گلی گھومنا جائز نہیں ہے، تو ووٹ مانگنے کے لیے جانا کہاں سے جائز ہوگا بھائی؟ سوال یہ کہ اگر 2 رکعت کی نماز میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے اور الحمد شروع کر دیا، پھر یاد آیا کہ 2 رکعت پڑھنا تھا، واپس اتحیات میں چلے گئے، پھر سجدہ سہو کی نماز پوری کی، کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ مظفر نگر سے سوال ہے، مفتی صاحب بیان میں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان میں بول رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت موت نہیں آ سکتی جب تک اس کی بیوی، بہن، بیٹی یا ماں کے ساتھ زنا نہ کر لے، تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی۔ استغفر اللہ۔ مفتی صاحب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ بھائی ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرے اس کی بیوی، بیٹی اور بہن کے ساتھ میں زنا کیا جائے گا اس کے مرنے سے پہلے۔ دیکھو شریعت نے کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پہ زنا آپ نے کیا ہے تو اس کی سزا آپ کی بیوی، آپ کی بہن، بیٹی نہیں پائے گی، یہ اصول ہے شریعت کا۔ تو یہ بات مشہور ہے، امام شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ جو زنا کرے گا اس کے گھر والوں سے زنا کیا جائے گا۔ بعض لوگ اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں، تو تحقیق یہی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو زناکار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، تو اس کی بد کرداری اور زناکاری چھپتی نہیں ہے، تو جب وہ ایسا کرتی ہے تو اس کی اولاد بھی اسی کی دیکھا دیکھی، اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ تو جیسے ہمارے ابا کر رہے ہیں، جیسے باپ کو سگریٹ پیتا دیکھ کے بچے پیتے ہیں سگریٹ، باپ کو گالی دیتا دیکھ کر کے بچے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر باپ یا گھر والے اس کام میں مبتلا ہیں، گھر کے بڑے، تو امید ہے کہ چھوٹے بھی اس کام میں مبتلا ہو جائیں۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی کوئی قاعدہ نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ آپ زنا کریں گے یا آپ کوئی گناہ کریں گے تو آپ کے گھر والوں سے اس کی حساب چکتا کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یار عقل سے خود سوچو کہ گناہ آپ نے کیا، سزا آپ کی بہن بیٹی کو کیوں ملے گی، آپ کی بیوی کو کیوں ملے گی؟ بیوی آپ کی پاک دامن ہے، بہنیں آپ کی پاک دامن ہیں، آپ بد کردار ہیں، بدکار ہیں، تو کیا آپ کی سزا آپ کی پاک دامن بیوی یا بہن بیٹی کو مل جائے گی؟
کوئی چیز بھی بیان کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے غلطی سے انہوں نے بیان کر دیا ہو، باقی یہ کہ مشہور تو ہے یہ، بہت سارے علماء خطا کر جاتے ہیں بیان کرنے میں، الٹی سیدھی ضعیف موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس کا شریعت سے یا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زید صاحب کا سوال یو پی سے، سوال یہ ہے کہ جیسے خالہ کی بھائی سوال بہت مختصر لکھا کریں، آپ نے خالہ کی لڑکی، بوا کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، آپ نے پورے رشتے گنا دیے ہیں، تو جن سے جائز ہے ان سے ہو رہا ہے، بس اتنا لکھ دو آپ، کافی ہے۔ اچھا، ابو یا بڑے ابو ان کی بیٹی سے ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک شادی کے بارے میں سنا ہے کہ سگی بچی مطلب کیا اپنی خود کی اولاد سے ہو رہا ہے، اس کا چاچا ہے سگا، تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ یعنی بھتیجی؟ نہیں بھائی، بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں صاف حکم موجود ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تو چاچا یا چاچی یہ جو رشتے ہیں یہ محرم میں آتے ہیں، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی نے اپنی بھتیجے سے نکاح کیا ہے تو وہ گنہگار، فاسق اور فاجر ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا، اور اگر وہ رہ رہے ہیں ساتھ میں تو ان سے علیحدگی کرنا ضروری ہے، دوری اختیار کریں ان سے۔ زبیر صاحب یو پی سے کہتے ہیں کیا الکوہل والے پرفیوم لگانے کے بعد نماز ہو جاتی ہے یا اس کے سوکھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ لگانے کے فوراً بعد بھی ہو جاتی ہے اور سوکھنے کے بعد بھی ہو جاتی ہے۔ پرفیوم میں جو الکوہل پڑتا ہے وہ الکوہل نہیں جس پر حرمت کا فتویٰ ہے، تو یہ جو الکوہل بنتے ہیں یہ چاول کے دانوں سے یا دوسری چیزوں سے بنتے ہیں، جبکہ جو الکوہل حرام ہے وہ انگور کا ہو، کھجور کا ہو، کشمش کا ہو، منقع کا ہو، یہ جو الکوہل ہوتے ہیں اس پر حرام کا فتویٰ، یعنی اس کو پینا یا لگانے کا مسئلہ یہ حرام ہے۔ باقی یہ جو الکوہل ہے جو سے بنتے ہیں، چاول کے دانوں سے بنتے ہیں، مختلف قسم کے غلے اور سبزیوں سے بنتے ہیں، اس پر حرام ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ تو پرفیوم میں جو ڈالا جاتا ہے وہ عام طور پر انہی یعنی جو دانے ہوتے ہیں ان کا الکوہل ہوتا ہے، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ طلحہ ملک صاحب بارہ بنکی سے، حضرت سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جگہ کام کرنا جائز ہے جہاں پر لڑکا لڑکی ایک ساتھ کام کرتے ہوں؟ جیسے کو ایجوکیشن جائز نہیں ہے تو کیا کو ورک بھی جائز نہیں ہے؟ دیکھیں کو ایجوکیشن کے بارے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے یعنی اندر اپنی طاقت اتنی موجود ہے، صلاحیت ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہوئے نظری نیچی کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے گنجائش ہے، جبکہ یعنی مردوں کا یا عورتوں کا خاص کالج، عورتوں کا تو الگ مسئلہ ہے، مردوں کی بات کرتا ہوں یہاں پر، کہ کوئی صرف لڑکوں کا کوئی ایسا کالج یا یونیورسٹی نہ ہو جہاں پر ڈاکٹرنگ انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہو، تو وہاں آپ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ نظریں نیچی کرتے ہوئے پاک دامن رہ کر کے اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ اور اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں کہ آپ اپنی نظروں کو نیچا کریں گے یا گناہ سے بچیں گے تو نہیں جائز ہے آپ کے لیے پڑھنا، آپ دوسرا کام کریں، آپ ٹماٹر بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ورکنگ کا جو مسئلہ ہے یعنی جاب کا، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے لیے یہی خطرہ ہے کہ میں نظریں نیچی نہیں کروں گا یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ کے لیے ایسی جگہ جاب کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ نظریں نیچی رکھ سکتے ہیں اور کام یعنی صحیح سے کریں گے، حلال طریقے سے، اور گناہ نہیں کریں گے، تو آپ کر سکتے ہیں مجبوراً، ورنہ آپ دوسری جاب تلاش کریں جہاں صرف یعنی غیر محرم نہ ہو، وہاں پر کام کریں، اور جب تک جاب نہ ملے آپ نظریں نیچی کر کے جاب کرتے رہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ سیف صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں حضرت جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہوں گے کہ LGBTQ والوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، تفصیل سے بتا دیجئے۔ اگر کوئی شخص اس گندگی میں مبتلا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جسم تو لڑکے کا ہے مگر اندر سے وہ لڑکی ہے، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ آج کل یہ سب بہت ہو رہا ہے، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اگر کوئی بائی برتھ ہی ایسا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں LGBTQ یہ جو ایک بیماری چلی، دیکھو پیدائشی عیب ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس طبقے کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیدائشی اس کام میں مبتلا ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ بالغ ہونے کے بعد میں اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو فیلنگس ہی وہی ہے، خواہشات ہی وہی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر خواہشات پہلے سے تھی تو بچپن سے ہی وہ خواہشات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، یا دونوں کے بیچ کے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے اندر ایسی خواہشات ہیں، میرا جسم مرد کا ہے اور آتما ہماری عورت کی، یہ سب جھوٹ مطلب 0.1% ہو سکتے ہیں قدرتی طور پر، لیکن آج کل جو بنے پھر رہے ہیں یعنی جو لڑکوں سے اپنے شوق پورے کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں سے شوق پورے کر رہی ہیں، یہ تو حرام، ناجائز، بدکرداری ہے، بدبختی ہے، لعنتی کام ہے۔ ایک قوم آئی تھی نا، قوم لوط، جس کے بارے میں آج لائیو ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں پتھروں سے ہلاک کر دیا۔ ایسی قوم تھی یعنی جو
یہ جو لڑکا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نکاح کرو عورتوں سے، ٹھیک ہے، قرآن کی سورہ نساء کی آیت ہے کہ نہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ایک تو یہ آیت ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیے، ٹھیک ہے، پھر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء کہ تم عورتوں سے نکاح کرو. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا ہے. یہ تیسری پرجاتی آج چل رہی نا، یہ خود اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے. پہلی بات آپ نے کہا تفصیل سے بتائیے، تو میں تفصیلاً عرض کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے مرد عورت دو چیزیں بنائی ہیں، لیکن بھائی ظاہر سی بات ہے کہ بائی برتھ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس میں کچھ جو ہے سائنٹسٹ حضرات بتا دیں کچھ غلطیاں، جو کچھ بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے انسان کی جو ہارمونز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات انسان شکل مرد کی ہوتی ہے، اندر سے وہ عورت جیسا ہوتا ہے، یا شکل عورت کی ہوتی ہے، اندر سے وہ مرد جیسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ میرے بھائی 1000 میں ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جتنے اس وقت اس شوق کو لے کر کے گھوم رہے ہیں نا، جو آپ نے یہ بیان کیا ہے، اس میں سے 1000 میں ایک بندہ کوئی ہوگا جو بائی برتھ اس طرح کا ہو. باقی 1000 میں 999 ایسے ہیں جو بنے پھر رہے ہیں اس ٹائپ کے. اب غلط کاموں کا شوق پڑ گیا. کبھی آج کل نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بس زمین و آسمان نے یہی دیکھنا باقی تھا اور کچھ بھی نہیں. جہاں تک حکم کی بات ہے تو حکم یہی ہے کہ ان میں جو یعنی جس میں مردانگی زیادہ ہوگی اس پر مردوں والے حکم لازم ہوں گے، یعنی لاگو ہوں گے، اور جن میں نسوانیت یعنی زنانہ پن زیادہ ہے اس میں عورتوں والے حکم لاگو ہوں گے. عبادات میں بھی، نماز روزے میں بھی، جنازے میں بھی، اور دیگر معاملات میں بھی. جہاں تک رہا ان کے نکاح کا مسئلہ، تو دیکھیے ان کے نکاح کا بھی مسئلہ بہت کلیئر ہے. ان کے نکاح کا مسئلہ ایک تو یہ ہے، ایک ہوتا ہے خنثی مشکل، ایک ہوتا ہے جو ہے ایک یعنی مشکل کا مطلب یہ ہے کہ پہچان میں نہ آ سکے اس میں مردوں والی صفات زیادہ ہیں یا عورتوں والی صفات زیادہ ہیں. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ جس میں پہچاننے میں آ سکے کہ اس میں عورت والی صفات زیادہ ہے، اس میں مرد والی صفات زیادہ ہے. تو شریعت نے ان کا حکم صاف بیان کر دیا ہے کہ جو اس طرح کا بندہ ہو، یہ تیسری قسم کا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں ابھی میں کیا بیان کر رہا تھا، حکم ایک تو عبادات اور شریعت کا حکم میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ اس کی نماز روزے کے معاملات ہوں، یا اس کے اسی طریقے سے جنازے وغیرہ کا مسئلہ ہو. اور دوسرا یہ کہ نکاح کا مسئلہ ہے. تو دیکھو جس میں مرد والی علامات زیادہ ہیں اس کا نکاح عورت سے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عورت کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو. سمجھ لیجیے اچھی طرح. جس یعنی ہجڑے میں، اس کو ہجڑا کہنا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، لیکن اب ایک لفظ ہے تو اس کو ہی بول سکتے ہیں نا. تو یعنی جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہوں گی اور وہ عورت کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہے، اس کا نکاح عورت سے درست ہے. اور جس میں عورتوں والی صفات زیادہ ہوں گی اس کا نکاح مرد کے ساتھ میں درست ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں نکاح بھی درست ہے. اگر کسی میں مرد والے علامات زیادہ ہوں تو وہ اس سے نکاح کر لے جس میں عورتوں والی علامات زیادہ ہوں، یہ بھی جائز ہے. حلال طریقہ شریعت نے بنا رکھا، لیکن کوئی پورا کرے تب تو. ان کو تو حرام کاری کرنے میں مزہ آتی ہے. تو ایک تو حکم دینی ہے کہ ان کی نماز روزے کا مسئلہ کیا ہے، اسی طریقے سے ان کے جنازے کا مسئلہ کیا ہے، تدفین کے کیا مسئلہ ہے. دوسرا ان کے نکاح کا کیا حکم ہے، یہ بھی میں نے آپ کے بیان کر دیا آپ کے سامنے. تو یعنی عام انسانوں سے بھی، عام مردوں عورتوں سے بھی ان کا نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے اندر علامات غالب ہوں مردوں والی یا عورتوں والی، بیچ کی نہ ہوں. اب اس میں کیا علامات ہیں یہ وہ سب بہتر جانتے ہیں. بہرحال ان کو گری نگاہ سے دیکھنا یا ان کو نیچا دکھانا یہ جائز نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور نبی کے امتی ہیں، تو ان کو ذلیل کرنا یا ان کو دیکھ کر کے گھن کرنا یہ نہیں جائز ہے. اگر وہ خود اس فعل بد میں مبتلا ہے اپنی مرضی، یعنی قدرت نے تو انہیں مرد بنایا تھا لیکن بعد میں وہ عورت بن گئے اپنی مرضی سے، تو یہ گنہگار ہوں گے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو ان پر تو لعنت ہے. جو اپنی ذات سے بن جاتے ہیں ان پر تو لعنت ہے، اگر وہ شکلاً ہو یا فعلاً ہو. شکلاً یعنی وہ مرد تھے لیکن ان کے اندر پتہ نہیں کیا یعنی شوق پیدا ہوا اپنی ذاتی یعنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے. عورتوں جیسے شرنگار کرنے لگے، عورتوں جیسے بال بڑھا لیے،
اور اسی طریقے سے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے باڈی شیپ کو چینج کروا لیا، تو آپ تو نہیں ہیں پیدائشی، آپ نے تو خود اپنے آپ کو کیا ہے نا، تو اس میں پھر وہ گنہگار ہوں گے۔ باقی یہ رہا کہ اس فعل میں جو مبتلا ہیں آپ ان کی بات کرتے ہیں، مخنث حضرات کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کو الگ کر دیجئے، ان کا تو حکم میں نے تینوں طرح کا بیان کر دیا۔ یعنی نارمل جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مرد و عورت، وہ جب اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس پر کتنی بڑی لعنت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم پر جو اس طرح کے شعور ہوتی تھی، یعنی مرد کے ذریعے خواہشات پوری کرتا تھا، اللہ نے اس قوم پر پتھر برسائے اور پتہ نہیں کتنے عذاب دیے، سب کو ہلاک کر دیا، ان کے کھوپڑیاں ٹوٹ گئی، ان کے بھیجے باہر آ گئے۔ یہ عذاب ہے بھائی، قدرت نے کہا ہے کہ تم نیچر سے مت کھیلو، نیچر سے کھیلو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جب تمہارے لیے مرد عورتیں بنائی ہیں تو تم بیچ کا راستہ اختیار کرو گے تو گمراہ ہوگے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ ناجائز گناہ ہے، شریعت نے بہت سخت سزا اس پر رکھی ہے، ایک تو آخرت کی سزا ہے اور پھر دنیا کی سزا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یعنی جلوا دیا، ان کو آگ کے حوالے کر دیا، چونکہ غیر فطری، ایک تو زنا ہے، ناجائز کام ہے، دوسری بات غیر فطری کام ہے، تو اس پر انہوں نے آگ لگوا دی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے دیوار کے نیچے سے ان کے اوپر دیوار گروا دی۔ اور بھی بہت ساری سزائیں، قاضی وقت ان کو موت کی سزا بھی سنا سکتا ہے، یعنی اس کی سزا شریعت نے قاضی پر چھوڑی ہے کہ اب جو تم چاہو سخت ترین سزا۔ زنا کی تو متعین ہے، زنا کی تو متعین ہے، لیکن زنا سے بڑا گناہ ہے یہ، چونکہ زنا فطری ہوتا ہے، اگرچہ گناہ ہے، مرد عورت سے کرتا ہے، عورت مرد کے ساتھ میں، لیکن یہ عورت اور مرد والا جو معاملہ ہے یہ ڈبل گناہ ہے، تو اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ بس یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں اگر ہوا ہے، اور غلط فعل کو چھوڑنے کی کوشش کریں، دور ہو جائیں ان چیزوں سے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نوجوانوں سے تھوڑا دور رہیں، اور توبہ کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس فعل کو چھوڑوا دے، نکاح جلدی کریں، بس اور ساری باتیں۔ جب نکاح تاخیر سے ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں، زنا کاری، بدکاری اور اسی طریقے سے یہ قوم لوط والا عمل، یہ سب نکاح میں تاخیر کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے، تو جلدی ہوگا تو ان ساری چیزوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ شریف صاحب دوحہ قطر سے کہتے ہیں، حضرت میں دوحہ قطر میں گھر کی صاف صفائی کا کام کرتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں، لیکن اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ڈرائیوری کا کام کر رہا ہوں، ایسے حالات میں جھوٹ بولنا صحیح ہے یا غلط؟ تفصیل سے بتائیں۔ بھائی جھوٹ بولنا غلط ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ آپ کے دوست آپ کے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے، جو آپ ان کو جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں بھائی میں گھر میں صفائی کرتا ہوں، بات ختم۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں گھر میں بتاؤں دوستوں سے کہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں یہاں پر اور میں وہاں پر پوچھا لگا رہا ہوں؟ آپ ان کو بتائیں نا کہ میں گھر کی صفائی کر رہا ہوں۔ اگر وہ کچھ کہتے ہیں کہ یار تو گھر کی صفائی کر رہا تو تم بول دو کہ بھائی 50,000 مہینہ آپ مجھے دے دو تو میں گھر کی صفائی نہیں کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی بھی کام ہو، الکاسب حبیب اللہ کو محنت کرنے والا، ہاتھ کی کمائی کھانے والا پسند ہے، کوئی بھی کام ہو جائز کام، تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ دوستوں سے جھوٹ بول کر کے آپ کہیں کہ میں گھر کی صفائی کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سارے لوگ جاتے ہیں گھر کی صفائی کرتے ہیں وہاں پر۔ نجم الدین چودھری صاحب احمد نگر مہاراشٹر سے کہتے ہیں، میں جس کالج میں پڑھتا ہوں وہ مسلم کا ہے، یہاں پہ ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کی فیس 50,000 ہے، اگر کوئی ایک ہی بار میں 50 لیتے ہیں ورنہ اگر 2-3 قسطوں میں دے گا تو ایکسٹرا لے رہے ہیں، کوئی قسطوں میں دے گا تو اس سے 60,000 لے رہے ہیں، یہ لوگ 15-15 کر کے، اور یہ پہلے کبھی نہیں تھا یہاں پہ، اور نہ سننے میں کہیں فیس۔ بہت سارے لوگ اس سے انٹرسٹ بول رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ مینجمنٹ حرام کا پیسہ لے رہے ہیں، تو کیا انٹرسٹ ہوگا؟ ایگزیکٹلی فیس کتنی ہے وہاں پر، بس اتنی بات آپ بتائیں۔ اگر فیس اتنی ہے کہ منتھلی اگر طے ہوتی ہے کہ بھائی منتھلی اتنی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے منتھلی ہے یا 5,000 روپے منتھلی ہے، 5,000 روپے، تو آپ وہ سال پر 60,000 کے بجائے 50,000 روپے لے رہے ہیں، تو وہ آپ کو آفر دے رہے ہیں، فیس معاف کر رہے ہیں۔ اگر وہ منتھلی فیس 5,000 روپے لے رہے ہیں، یعنی 50 کے بجائے 60 لے رہے ہیں، تو وہ سود نہیں ہوگا۔ ہاں ایگزیکٹ فیس ہی 50,000 روپے ہو تو بھائی یہ فیس ہے اتنی، پھر قسطوں میں کر کے زیادہ لے رہے ہیں تو بھائی یہ سود ہی ہوگا۔
تو یہ لینا جائز نہیں ہے. اگر آپ مجبوراً دے رہے ہیں، اگر کوئی اور کالج ایسا نہیں جہاں پڑھ سکے، تو آپ کو تو انشاءاللہ گناہ نہیں پڑے گا، لیکن ان کو گناہ پڑے گا اس پر. حضرت محرم کا مہینہ آنے والا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس ماہ کی فضیلت میں کم سے کم 10 دنوں تک بیان کیا جائے. بھائی 10 دنوں تک کیوں، 30 دنوں تک کیوں نہیں؟ بہرحال محرم کا مہینہ جو ہے فضیلت والا ہے، اشہر الحرم میں آتا ہے. 4 محترم اور معزز مہینے، اس میں ایک محرم بھی ہے. بہت سارے واقعات اس محرم کے اندر ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ کے رسول نے اس کو اللہ کا مہینہ کہا، فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے. محمد سقیم صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو اکثر شرٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں اور فولڈ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ شرٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں یعنی آستینوں کو، تو اگر ایسی تھوڑی بہت کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ کرتے ہیں تو 1/4 اگر اس کی فولڈ ہو جاتی تو یہ مکروہ ہوگا. تو ایسا نہ کیا کریں، مکروہ عمل سے نماز میں ثواب میں کمی آ جاتی ہے. پراپر لباس پہنیں اور جاتے جاتے ہی آستینیں گرا لیا کریں نا، جیسے وضو خانے سے صف میں جاتے ہیں تو گراتے رہیں، بس کیا مسئلہ ہے. بہرحال جواب تو ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.